آپ کہیں جی میں مسلمان بھائی کا جرم اور اس کا نقص ظاہر نہیں کرتا، یہ تو غیبت ہو جائے گی۔ بھائی یہ بتانا پڑے گا، یہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ مرزا جہلمی پہلے امیر معاویہ کو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا تھا، اب بھونکتا ہے، بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے، اور اندر سے رافضی ہے، کٹر شیعہ ہے، اندر سے اہل سنت کا لبادہ ڈالا ہوا ہے اس نے اپنے اوپر۔ اب ایک سبق اس میں اور بھی شامل کر لیتے ہیں، چگلی کھانا جائز ہے؟ بسا اوقات چگلی کھانا ناجائز ہے، بسا اوقات جائز بھی ہے۔ اب جائز اور ناجائز کی صورت سمجھ لیں۔ بسا اوقات کسی کا عیب بتانے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا عیب پردہ ڈالنے کی بجائے اس کا ظاہر کرنا زیادہ مفید ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک واقعہ ہے، ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول، دو مردوں کا میرے ساتھ شادی کا پیغام آیا ہے۔ ایک صحابیہ کہہ رہی ہے کہ دو مردوں نے، ایک معاویہ ہیں اور ایک ابو جہم ہیں، جہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو جہم جو ہے وہ پٹائی بڑا کرتا ہے، اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہوا ہے، ذرا معمولی بات ہو تو وہ مکے پر تھپڑ پر تھپڑ، لتوں پر لاتیں۔ اور جو معاویہ ہے وہ کپڑا، بیوٹی، کھانا کھلانا، پہننا پہناوا، اس میں وہ ہاتھ کھینچ کر رکھتا ہے، ہاتھ کا تنگ ہے، اس میں تھوڑا سا یہ مزاج ہے۔ تم ایسا کرو، میرا مشورہ یہ ہے کہ اسامہ سے شادی کر لو۔ اب ابو جہم کا ایک نقص بتایا اور معاویہ کا بھی ایک نقص بتایا، تو یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ عورت کی پوری زندگی میں حقوق العباد کا مسئلہ تھا، پوری زندگی گزارنی تھی، اللہ کے رسول نے عیب بتا دیا۔ آپ کا ایک مسلمان بھائی کسی سے پارٹنرشپ یا کاروبار کرنا چاہتا ہے، آپ کو تجربہ ہے اس کے کریکٹر کا، تو آپ بتا دیں گے بھائی اس سے حصہ ملاؤ یا نہ ملاؤ، حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بہن کا رشتہ کرنا ہے، تو جو خاندان اور اس کا جو لڑکا ہے جو رشتے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ کیسا ہے، اب آپ نقص بتا دیں گے۔ قاضی پوچھے کہ جی کیس قتل کا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قاتل کون ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اب آپ کہیں جی میں مسلمان بھائی کا جرم اور اس کا نقص ظاہر نہیں کرتا، یہ تو غیبت ہو جائے گی، بھائی یہ بتانا پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، حقوق کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے محدثین وہ بتاتے ہیں کہ یہ راوی جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، اس کا حافظہ ختم ہو گیا ہے، اس کی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ یہ راوی کے بارے میں محدثین یہ عیب بتاتے ہیں۔ یہ کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پوری امت کے عقیدہ اور دین کا مسئلہ ہے، اگر وہ نہ بتائیں، اب جو حدیث حافظہ کمزوری کی بنا پر امت میں داخل ہو رہی ہے وہ عقیدہ خراب ہو جائے گا، عمل خراب ہو جائے گا۔ کسی نے ایک بار چوری کی، ٹھیک ہے نہ بتائیں، اس کو بھی سمجھا دیں کہ یار نہ کیا کر یہ کام، یہ عیب چھپانا، اب آپ اس کا عیب نہیں بتا رہے ہیں۔ اگر وہ بار بار چوری کرتا ہے اور عادی مجرم ہے تو پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے بھئی اس سے بچ کر رہو، اس کا شر تباہ کن ہے، یہ عادی مجرم ہے۔ اگر وہ ایسا گناہگار ہے، وہ چور کہ ڈکیتی کر کے، قتل کر کے، فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، چوری کر کے وہ شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ فخر کرتا ہے، اتراتا ہے، اب اس کا شر بڑھ رہا ہے، تو اب آپ نے دوسروں کو بتانا ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے بڑھ جائیں۔ اس لیے کہ اس کے شر سے بچانا یہ امت کا فائدہ ہے، یہ معاشرے میں کثیر لوگوں کا اس سے فائدہ ہے۔ اب آپ اس کو بتا دیں گے کہ اس سے بچ کر رہو بھائی، اس میں یہ غلطی ہے۔ مثلا ایک شخص کا عقیدہ خراب ہے،
جیسے آج کل جاوید غامدی ہے، سر سید احمد خان تھا، عبداللہ چکڑالوی تھا، پرویز تھا، غلام احمد پرویز، اور یہ مرزا جہلمی ہے۔ یہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ مرزا جہلمی پہلے امیر معاویہ کو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا تھا، اب بھونکتا ہے، بکواس کرتا ہے، بھونکتا ہے، اور اندر سے رافضی ہے، کٹر شیعہ ہے، اندر سے اہل سنت کا لبادہ ڈالا ہوا ہے اس نے اپنے اوپر۔ اب آپ اس کے بیانات، اس کے یوٹیوب پر جو لیکچرز ہیں وہ چھوڑ دو، نظر انداز کر دو، نہ سنو، تمہارے دماغ میں کوئی نہ کوئی وائرس چلا جائے گا اور شر پیدا ہو جائے گا۔ آپ عقیدہ اہل سنت سے، صراط مستقیم سے اب بھٹک جائیں گے، اب باز آ جائیں۔ اسی طرح سے پچھلے لوگوں میں ابن عربی، منصور حلاج، یہ گھٹیا قسم کے صوفی تھے، بہت گندے صوفی تھے۔ انہوں نے اللہ اور مخلوق کو ایک وجود دیا، خالق اور مخلوق میں فرق کرنا شرک بتایا۔ اب آپ اس بندے پر تنقید نہیں کر رہے ہیں، اب آپ اس کے غلط عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ تھا۔ اس کی آپ تحریریں نہ پڑھو، اس کے کتابوں کو نہ پڑھو، یہ امت کا فائدہ ہے، اس لیے آپ یہ بتا رہے ہیں۔ یہ اب پردہ ڈالنا کیا ہے؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ اس بندے پر بھی پردہ ڈالے گا۔ قیامت والے دن پردہ ڈالنے کا یہ انداز اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت پر عائشہ صدیقہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے رسول جب عدالت میں پیشی ہی ہوگی، جب جج کے سامنے پیش ہونا ہے تو آسان حساب کیا ہے؟ جب پیش ہونا ہے پھر تو مقدمہ کھلے گا، آسان ہونا کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ بس عائشہ اللہ تعالیٰ ٹوٹلی پورا کرے گا۔ فرمایا کیسے؟ اللہ کے رسول نے بتایا اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا، فرشتوں کو کہے گا باقی سائڈوں پر پردہ ڈال دو، عوام سے میدان محشر میں جتنی انسانیت ہے، جب میں اس بندے سے بات کرنے لگوں تو پردہ ڈال دو۔ اب اس بندے کو اللہ قریب کر کے پوچھے گا بندے ہمیں تو سارا معلوم ہے کہ تو نے یہ بھی کیا تھا، وہ کہے گا ہاں اللہ یہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ جرم بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، وہ کہے گا اللہ ہاں یہ بھی غلطی ہو گئی، بس معاف فرما دے۔ اللہ کہے گا جا، میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا، آج بھی قیامت کے دن تیرے گناہوں پر پردہ ڈال کے تجھے معاف کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ حساب ہے آسان، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اللہ اکبر۔ یہ میڈیا کا ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے میں کہ مجرموں کی پتلونیں اتار دو، ننگا کر دو، اس کو جمہوریت کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عوام کا حق ہے، اس کے عیبوں کو نشر کرو۔ اللہ کا حکم ہے کہ بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، گناہوں کی تشہیر نہ کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اس کو ایک گروپ کے آپ آگے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے نا تو ایک گروپ میں 250 آدمی آتا ہے، تو آپ کے موبائل میں 2000 بندہ ہے تو 8 گروپ بن گئے، گروپوں میں پھینک دو، یہ گناہوں کی تشہیر ہو رہی ہے، گناہوں کی تشہیر ہو رہی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ ان گروپوں میں بھیجنے والے گناہ کا بھی قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ تم گناہوں کو پھیلاتے رہے ہو، پردہ نہیں ڈالا تھا، جبکہ میری شریعت کا حکم یہ تھا کہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرو اور اس کے عیبوں پر، اس کے جرائم پر، اس کے نقصوں پر پردے ڈالتے رہو۔ تم پردہ ڈالتے، قیامت کے دن میں تمہارے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالتا۔ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟
اس لیے اپنے موبائل کا استعمال کریں تو پازیٹیو کریں۔ ایک تو آپ اللہ کے دین کی تشہیر کریں، اپنے یوٹیوب سے، واٹس ایپ سے آپ لیکچر جو ہے نا، دینی لیکچر 3-5 منٹ کے اچھے اچھے پیغامات ساری دنیا میں پہنچا دو، اسلام کے آبیاری اور پھیلاؤ کا کام کرو۔ ذاکر نائک کا ہے نا جی، اور علماء کا، توصیف الرحمان کا، کچھ لوگ نرم بات کرتے ہیں، کچھ لوگ سخت بات کرتے ہیں، کچھ زیادہ مٹھاس اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، جیسے ہمارے سرگودھا کے سبطین شاہ نقوی صاحب ہیں، وہ دلائل کی زبان میں بات کرتے ہیں، اسی طرح سے میٹھے انداز میں بات کرتے ہیں ہمارے میر محمدی صاحب، ہاں جی، قاری صہیب میر محمدی صاحب، تو صہیب میر محمدی، عبداللہ ناصر رحمانی، قاری یعقوب، توصیف الرحمان، اور بھی بڑے علماء ہیں، آپ ان کے جو کلپ ہیں، انڈیا سے بھی عالم ہیں، ان کے کلپ اٹھائیں اور اپنے تمام گروپوں میں پھینکتے رہیں، وہ عقیدے کے ہوں، توحید کے ہوں، صراط مستقیم کے ہوں، ہدایت کے ہوں، اعمال صالح کے ہوں، حقوق العباد کے ہوں۔ اور آخری بات میں، بیٹوں کی شادی کرنا اور بہو گھر میں لے آنا اور پھر ان کو غلام بنا کر ان پر ظلم کرنا، خامند بھی، ساس بھی، نندیں بھی، سب ظلم کر رہی ہیں، یہ ڈیرانیاں، یہ کیا انداز ہے بھی، یہ یورپ کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ حالانکہ اسلام کا یہ کیمپ، یہ پوائنٹ انتہائی کشش رکھتا ہے، ان کے ہاں تو مرد عورت کو گھاس ہی نہیں ڈالتا، اپنی خواہش پوری کی اور ختم۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ مسلمان ایک عورت سے پوری زندگی نبھا کرتے ہیں، وہ ان کا دل ان کے سینے سے اس جذبے کو، اس عمل کو دیکھ کر نکلنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ خبریں پہنچتی ہیں کہ ہر گھر میں بہو پر ظلم ہو رہا ہے، تو نیگیٹو تصویر جا رہی ہے، تو آپ عورت پر ہاتھ اٹھانے کو اللہ کے رسول نے کمینے آدمی کا کریکٹر قرار دیا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کمینہ آدمی ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کمزور عورت ہے، اس کے بھی مسائل ہیں، اس کی خدمات بہت زیادہ ہوتی ہیں، بیمار بھی ہے، جسم میں توڑ پھوڑ بھی ہے، اس کو مینسز بھی ہے، تو ذرا نرمی کا رویہ اختیار کرو، اپنے کام کو خود اپنے ہاتھ سے سر انجام دو لو، بچہ اٹھا لو، کبھی پیاز کاٹ کے دے دو، کبھی کچھ ہیلپ کر دو، کبھی پانی بھر کے دے دو، کبھی کپڑے خشک کرنے کے لیے تار پر پھینک دو، کچھ کام خود بھی کر لیا کرو۔ عورت کا ورک جو ہوم ورک ہے وہ بہت زیادہ ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، انسان سمجھ کر، عورت سمجھ کر، کمزور سمجھ کر، اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پسلی کی مانند ہے، اس کو ہلکا ہلکا سیدھا کرو، زور لگا کر سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، تو خاندان خراب ہوں گے، جھگڑے اور فساد پیدا ہوں گے۔ قولوا قولی ھذا۔